دعا و اذکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس مالک و معبود کے لیے جو اگر آسمان پر نگاہ کرے تو زمین والوں کو نہیں بھولتا، اور اگر زمین پر نظر ڈالے تو اس کی نگاہ سے آسمان اوجل نہیں ہوتا۔ اس کی کرسی اور نگاہ زمین و آسمان پر حاوی، وہ رب تعالیٰ جس کی نگاہ میں ہر بری اور خالی گود ہے، وہ ان بیٹیوں کی سسکیاں بھی سنتا ہے جنہیں اس نے رحمت کا لقب دیا ہے اور جو بے اولاد ہیں۔ اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے، اور آج تک جتنی بھی زبانوں میں دعائیں کی گئی ہیں اولاد کے لیے، اور انبیاء کرام کے سوال جو انہوں نے اولاد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، ان کے طفیل جتنے بے اولاد جوڑے ہیں سب کی جولیوں کو بھر دے، آمین ثم آمین۔ آج ایک چھوٹا سا عمل ہے ان بے اولاد جوڑوں کے لیے جو اولاد کی نعمت پانا چاہتے ہیں، یا ہر اس انسان کے لیے جو کوئی نہ کوئی نعمت اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ایک واقعہ سنانا چاہوں گی جس میں بہت بڑا سبق ہے، تو پھر اس کے بعد اس حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق مل جائے اور اس کے بعد عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ حضرت موسیٰ چونکہ اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کی بڑی شان اور رتبہ تھا، وہ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ تو آپ کو ایک بار راستے میں ایک عورت ملتی ہے، وہ زارہ کتار رو رہی تھی۔ آپ نے اسے رونے کا سبب پوچھا، کہنے لگی میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہوئی، آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں کیا میری قسمت میں کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں، عورتیں مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو یہ سن کر وہ عورت بہت روئی تڑپی، مگر کیا کرتی، کوئی چارہ نہیں رہا۔ ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ اس عورت نے جب فقیر کی صدا سنی تو دروازے پر آئی۔ فقیر نے کہا مجھے جتنی روٹیاں تو دے گی اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا۔ اس عورت نے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر دیں، اللہ کے فضل سے اس کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، وہ بہت خوش تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھیں میرے 4 بیٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کوہ طور پر سوال کیا کہ اللہ، اس عورت کے بارے میں تو آپ کا ارشاد تھا کہ اسے اولاد نہیں ہوگی، لیکن اس کو تو 4 بیٹے عطا کیے ہیں آپ نے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو ایک پلیٹ اور ایک چھری دی اور کہا ہے موسیٰ ہم تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے، مگر پہلے تم اس پلیٹ میں ہمیں انسانی گوشت لا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ اور چھری لی اور بستی کی طرف آ گئے۔ آپ نے تمام بستی والوں کو بتایا کہ اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا۔ آپ تمام بستی میں گھوم لیے۔ اچانک ایک بندہ سامنے سے آیا اور حضرت موسیٰ سے پوچھنے لگا کیا بات ہے موسیٰ، آپ پریشان کیوں ہیں؟ حضرت موسیٰ نے اس کو بتایا کہ اللہ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت کی منگوائی ہے، مگر کوئی بھی دینے کو راضی نہیں ہے۔ اس بندے نے چھری اٹھائی، اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ بھر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جا کر گوشت کی پلیٹ اللہ کو دے دی۔ اللہ پاک نے کہا اے موسیٰ تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی، تم بھی تو انسان ہو، تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ وہ انسان جس نے میرے نام پر اپنا گوشت دے دیا، میں نے اسی کے کہنے پر اس عورت کو 4 بیٹے دے دیے۔ سبحان اللہ۔ اے موسیٰ جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لوٹا دے، میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں۔ تو آپ نے اس واقعے کو سنا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کی فرما برداری میں خود کو وقف کرتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک بھی اسے راضی کر دیتے ہیں۔ آپ کے لیے وہ چھوٹا سا عمل یہی ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، اس کی فرما برداری کی کوشش کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے،
اور غیبت، چغلخوری، جھوٹ اور جتنے بھی گناہ ہیں اللہ کی رضا کے لیے چند دنوں کے لیے چھوڑ کر دیکھیں کہ اللہ میں آپ کی رضا کے لیے فلانا عمل چھوڑ رہی ہوں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں اللہ پاک ضرور اثر پیدا کر دیں گے اور اللہ آپ کو اولاد سے ضرور نوازیں گے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کی رضا سب سے زیادہ قیمتی ہے تمام انسانوں کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک چھوٹا سا عمل بھی کرتا ہے تو اللہ پاک اسے ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی اس عمل کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ سے بھی راضی ہوں گے اور آپ کو اولاد سے ضرور نوازیں گے۔ آپ نے ہر چھوٹا بڑا عمل جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کی رضا کے لیے، اور یہ نیت ہر کام میں شامل رکھنی ہے کہ اللہ تو راضی ہو اس لیے میں اس کام کو چھوڑ رہی ہوں۔ بعض اوقات تو یہ بھی لفظ کہے جاتے ہیں کہ اے مالک یہ کام کرنے پر میں اختیار رکھتی ہوں لیکن میں صرف تیری رضا کے لیے اس کام کو چھوڑ رہی ہوں تاکہ تم مجھ سے راضی ہو۔ تو جب اللہ آپ سے راضی ہوگا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی راضی کرے گا۔ آپ نے یہ ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے اور اس کے ساتھ 2 نفل نماز حاجت کے پڑھنے ہیں۔ اتحیات میں جب بیٹھنا ہے تو درود پاک کے بعد آپ نے 101 بار یہ دعا پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے جب انہوں نے اللہ پاک سے کی تھی اور اللہ پاک نے قبول بھی فرما لی تھی۔ تو ان کی دعا اس لیے قبول کی جاتی ہے، وہ چونکہ پیغمبر تھے، غلطیوں سے پاک تھے، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے تھے، تو اسی لیے ان کی دعاؤں میں اثر بھی تھا۔ تو اللہ پاک سے اس دعا کے توفیل ہی مانگنا ہے کہ جیسے تو ان سے راضی ہوا تھا ہمیں بھی ایسے اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو، اور اس دعا کو ہمارے لیے ذریعہ بنا دے اولاد کا، بے شک تو ایسا کرنے پر قادر ہے۔ تو میں آپ کو دعا بتاتی چلوں، اس دعا کو آپ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے، کوئی چیز بچوں میں بانٹنی ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مراد ضرور پوری کرے گا۔ دعا یہ ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے رب مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ بے شک اللہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے، کسی نہ کسی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کے حق میں قبول ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی نعمت سے محروم ہیں تو اللہ آپ کو عطا فرما دے، وہ بے شک اس چیز پر قادر ہے، طاقت والا ہے، اس کے خزانوں میں کنجوسی نام کی کوئی چیز نہیں، جو بھی مانگنے والا آتا ہے وہ بے شک اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کی جولیاں بھی بھر دے۔ میں اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو شاد آباد رکھے، اللہ آپ کے وظیفے میں اثر ڈالے، آپ کو وہ الفاظ عطا فرمائے جن سے وہ راضی ہو اور جو قبولیت لے کر آئے، آمین۔